چونکہ سمر کا باپ خطرناک قسم کا پاگل نہیں تھا، اس لیے ملاقات کرنے والوں کو آسانی سے اجازت دے دی جاتی تھی۔ سمر کا باپ کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا خاموشی سے چھت کو گھور رہا تھا۔ کسی کے اندر آنے سے اس کے دیکھنے کے انداز میں ذرا بھی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ سمر جو اس کی بیٹی تھی قریب جاتے ہوئے ذرا ڈر رہی تھی۔ اس نے سہارے کے لیے پلٹ کر دیکھا۔ ڈاکٹر بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر ذرا ہمت بندھی تو اس نے اپنے باپ کو مخاطب کیا، ڈیڈی، مجھے دیکھیے ڈیڈی، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی سمر ہوں۔ اس کے باپ نے پلکیں جھپکائیں، پھر ذرا گردن گھما کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر کہا، مسٹر، تمہیں وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو اور ہر شخص کو سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ تم بہت اچھے آدمی ہو، اپنے وعدے کے مطابق بہت سی باتیں سمجھنے لگے ہو کہ یہ بستر ہے، یہ دیواریں ہیں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں تمہارا ڈاکٹر ہوں۔ اسی طرح اس بچی کو سمجھو، یہ کون ہے، اور سمجھنے کے لیے اتنا اشارہ کافی ہے کہ یہ تمہیں ڈیڈی کہہ رہی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو یک ٹک دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ڈاکٹر، تم نے مجھے سمجھایا تھا کہ پچھلے دنوں مجھ سے ایک لڑکی ملنے کے لیے آئی تھی۔ وہ میری بیٹی تھی، شاید یہ وہی لڑکی ہے اور میری بیٹی ہے، مگر مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آتا۔ مجھے بتاؤ میں کب اس کا باپ بن کر پیدا ہوا تھا؟ ڈاکٹر نے کہا، اوہو، تم پھر بہک رہے ہو۔ تم باپ بن کر پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ تمہاری بیٹی بن کر پیدا ہوئی تھی۔ یعنی اس دنیا میں پہلے باپ پیدا ہوتے ہیں، پھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، سمجھ گیا۔ پہلے میں پیدا ہوا، پھر میری بیٹی پیدا ہوئی۔ پہلے میں اس پاگل خانے میں آیا ہوں، اب میری بیٹی یہاں آ کر رہے گی۔ تمہاری بیٹی یہاں نہیں رہے گی، یہ تمہیں دیکھنے آئی ہے۔ تمہاری بیٹی یہ امید لے کر آئی ہے کہ تم اسے پہچان لو گے۔ انسان کا لاشعور اس قدر کمزور ہو جائے کہ اس میں دبی ہوئی تمام باتیں، تمام یادیں ابھر کر شعور کی حد تک نہ پہنچ سکے تو انسان پچھلی باتیں بھول جاتا ہے۔ ایسے وقت میں کہتے ہیں کہ اس کی یادداشت گم ہو چکی ہے۔ فیروزہ نے ایسی دوا اس کو دودھ میں ملا کر پلائی تھی کہ اس کے سوچنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئی تھی۔ ابتدا میں بہت سی سوچیں گڈ مڈ ہو کر آندھیوں کی طرح اس کے دماغ میں گونجتی رہتی تھی، پھر وہ رفتہ رفتہ نارمل ہوتا گیا اور اس طرح خاموش رہ کر اپنے سامنے کی چیزوں کو تکنے لگا جیسے وہ بالکل حالل ذہن ہو گیا ہو۔ پھر ڈاکٹر اس کا علاج کرتا رہا، اس کے سامنے کی چیزوں کو بتلاتا رہا، سمجھاتا رہا کہ یہ سب کیا ہیں، لیکن اس کے لاشعور کو نہ کرید سکا۔ اب اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کا ماضی اس کو یاد دلایا جائے، لیکن کسی کے یاد دلانے سے دماغ ان یادداشتوں کو قبول نہیں کر سکتا جب تک کہ پچھلی تمام باتیں اور پچھلی تمام یادداشتیں خود ہی اس کے ذہن میں نہ ابھریں۔ خود بخود اس کے ذہن میں گمشدہ یادوں کو ابھارنے کے لیے ماسٹر یوشے اس کے ذہن میں جھانکتے ہوئے کہنے لگا، یہ جو لڑکی سامنے کھڑی ہوئی ہے یہ میری بیٹی ہے۔ ہاں، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ میرا نام برکت علی ہے، میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں، کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہوں۔ پہلی بیوی کے مرنے کے بعد میں نے فیروزہ نام کی ایک عورت سے شادی کی تھی۔ وہ عورت میری بیٹی اور میری جائیداد کی دشمن بن گئی۔ اب مجھے یاد آتا جا رہا ہے، ایک رات میں نے سونے سے پہلے دودھ پیا تھا، اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں، کون ہوں۔ شاید اسی دودھ میں اس دشمن عورت نے دوا ملا کر مجھے پلا دی تھی۔ ہاں، مجھے یاد آتا جا رہا ہے، یہ لڑکی جو سامنے کھڑی ہے میری بیٹی ہے اور اس کا نام سمر ہے۔ ماسٹر یوشے بڑے اطمینان سے سمر کے باپ سیٹھ برکت علی کے دماغ کی تاریکیاں دور کر رہا تھا، اس کے لاشعور سے پچھلی یادوں کو ابھارتا ہوا اس کے شعور تک پہنچا رہا تھا۔ سیٹھ برکت علی اس دوران میں سوچ کو سمجھتا جا رہا تھا اور اپنے سامنے کھڑی ہوئی سمر کو دیکھتا جا رہا تھا۔ ماسٹر یوشے نے سمر کو نہیں دیکھا تھا کہ اس کا ناک نقشہ کیسا ہے، لیکن برکت علی نگاہوں کے ذریعے اور اس کی سوچ کے ذریعے وہ سمجھ رہا تھا وہ کیسی ہے۔ اس کے رنگ و روپ کو سمجھ کر وہ برکت علی کے دماغ میں کہہ رہا تھا، ہاں، میں اب اپنی بیٹی کو پہچان رہا ہوں۔ یہ اونچی سی ناک، یہ گلابی سے ہونٹ جو مجھے ڈیڈی کہہ کر پکارا کرتے تھے، یہ بڑی بڑی معصوم آنکھیں، ضد کرتی تھی اور ضد پوری نہ ہونے کی صورت میں آنسو بہانے لگتی تھی۔ اب میں یہ پہچان رہا ہوں۔ ہاں، یہ صورت اب میرے ذہن میں پوری طرح واضح ہو گئی ہے۔ واقعی ماسٹر یوشے بڑی کامیابی کے ساتھ اس کی یادداشت کو بحال کر رہا تھا اور اس کے حافظے کو تقویت پہنچا رہا تھا۔ سیٹھ برکت علی کے ذہن میں سمر کی کتنی ہی تصویریں واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ ہاں، وہ ماضی کے کتنے ہی واقعات کو تصور میں دیکھ رہے تھے۔ کبھی سمر ایک ننھی سی بچی کی طرح گود میں کھیل رہی تھی، کبھی گھٹنوں کے بل رینگ رہی تھی، کبھی اسکول کی کتابیں اٹھائے کار میں بیٹھ کر جا رہی تھی اور کبھی بچپن سے جوانی کی طرف قدم رکھتی نظر آ رہی تھی۔
اور اب تصور میں سمر بالکل ہی واضح ہو گئی تھی۔ وہ یاد آئی، اس کا چہرہ بھی روشن ہوا تو ساتھ ہی سارے رشتہ داروں کے چہرے روشن ہوتے چلے گئے۔ فیروزہ کی تصویر بھی سامنے آ گئی کہ وہ کون ہے اور کیسی ہے، اور اس نے جائیداد کے لالچ میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ تمام باتیں جب انہیں یاد آئیں تو انہوں نے دونوں بازو پھیلا کر کہا، میری بچی، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ ہاں، میرے سینے سے لگ جا۔ سمر بے اختیار دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی اور ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ دونوں باپ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ ڈاکٹر انہیں مسکرا کر دیکھ رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سیٹھ برکت علی کہہ رہے تھے، سمر، جب میں رات کو سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں جا رہا تھا تو تم نے کہا تھا کہ تم نئے ماڈل کی کار خریدنا چاہتی ہو، اس کے لیے تمہیں 1.5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ میں دوسرے دن تمہیں یہ رقم دے دوں گا، تم وہ نئے ماڈل کی کار خرید لینا۔ سمر نے اپنے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے کہا، ڈیڈی، اب وہ کار نئے ماڈل کی نہیں رہی کیونکہ اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے۔ سیٹھ برکت علی نے حیرانی سے اسے اور ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا واقعی؟ کیا اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے پچھلی رات سمر سے بات کہی تھی اور اب صبح میری آنکھ کھل گئی ہے۔ صبح میں سمر کو اس کی مرضی کی کار دلوانا چاہتا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر سیٹھ برکت علی کے شانے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ہاں، آپ ایسا ہی محسوس کریں گے کیونکہ آپ ذہنی طور پر سوئے ہوئے تھے۔ جب ذہن سو جاتا ہے تو وقت گزرنے کا احساس نہیں رہتا۔ ذہن بیدار ہونے کے بعد ایسا ہی لگتا ہے جیسے یہ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ پوری طرح ہوش میں آ گئے ہیں، اپنے ماضی کو اچھی طرح یاد کر رہے ہیں۔ اب یہاں آپ کے دوسرے رشتہ داروں کو بلایا جائے گا۔ اگر آپ نے انہیں بھی پہچان لیا تو آپ کو چھٹی مل جائے گی۔ ماسٹر یوشے نے سیٹھ برکت علی سے سوچ کا رابطہ ختم کر دیا۔ سعید احمد خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہے تھے۔ اس وقت ان کی کار مری شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ ماسٹر یوشے نے پوچھا، مسٹر سعید، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ مری ہے، ہم اپنی منزل پر پہنچ رہے ہیں۔ کیا آپ نے برکت علی کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تھا؟ ماسٹر یوشے نے پچھلی سیٹ پر ذرا سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ سمر کا باپ نارمل ہو گیا ہے اور اسے ماضی کی تمام باتیں یاد آ رہی ہیں۔ پاگل خانے کا ڈاکٹر اس کے دوسرے رشتہ داروں کو بلائے گا۔ اگر برکت علی نے ان رشتہ داروں کو بھی پہچان لیا اور ان کے متعلق کچھ باتیں اپنی یادداشت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بتا دیں تو پھر اسے پاگل خانے سے چھٹی مل جائے گی۔ لو، میں نے تمہارا یہ کام کر دیا، اب تو خوش ہونا چاہیے تمہیں، اور مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ میں آئندہ بھی تمہارے کام آتا رہوں گا۔ سعید احمد نے ناگواری سے جواب دیا، میں اس سلسلے میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے سمر کے والد کا پاگل پن دور کر دیا ہے، لیکن میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر تمہاری جگہ فرحات ہوتا تو وہ بھی یہ کام آسانی سے کر لیتا۔ میں فرحات کے احسانات کو اور اس کی دوستی کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ میں مجبوراً تمہارے کام آ رہا ہوں۔ مجھے اپنی اور سمر کی زندگی عزیز ہے، اس لیے جب تک تم مجھے اپنی انگلیوں پر نچاتے پھرو گے میں خاموشی سے ناچتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس ملک کی زمین پر زیادہ عرصے سانس نہیں لے سکو گے، یا تو تمہیں منکی کھا کر یہاں سے بھاگنا ہوگا یا اسی مٹی میں دفن ہو جانا ہوگا۔ ماسٹر یوشے ان کی بات سن کر کہکے لگانے لگا، مسٹر سعید، ہر شخص اپنے اپنے طور پر خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے۔ تمہاری طرح میں بھی خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ فرحات میرے ہاتھوں یہاں کی مٹی میں دفن ہوگا۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون بازی لے جاتا ہے۔ سعید احمد نے فیروزہ کے کاٹیج کے سامنے پہنچ کر گاڑی روک دی اور اس سے کہا، یہی وہ کاٹیج ہے جہاں میں فرحات کو چھوڑ کر گیا تھا؟ ماسٹر یوشے نے کار کی کھڑکی سے جھانک کر کاٹیج کی جانب یوں دیکھا جیسے معلوم کرنا چاہتا ہو کہ میں وہاں موجود ہوں یا نہیں۔ وہ کاٹیج میں میری موجودگی معلوم کرنا چاہتا تھا اور میں اس سے بہت دور ہوٹل دلشاد کے کمرے میں بیٹھا اس کی موجودگی کو سمجھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے پلٹ کر مادام سے اجنبی زبان میں کچھ کہا۔ کیا کہا میں نہ سمجھ سکا، لیکن مادام کی حرکتیں سمجھ رہا تھا جو ماسٹر یوشے کے ذہن کے ذریعے مجھ تک نشر ہو رہی تھی۔ ماسٹر یوشے کی باتیں سنتے ہی مادام ایک دم سے جوش میں آ گئی تھی، مٹھیاں بھیج رہی تھی اور گراتی ہوئی کاٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماسٹر یوشے نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کچھ کہا جس کے بعد وہ نرم پڑ گئی۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ وہ مادام کو ذرا صبر کرنے کی نصیحت کر رہا ہے۔ پھر وہ اس کے ساتھ کار سے باہر آ گیا۔ اس نے سعید احمد سے کہا وہ آگے بڑھ کر کاٹیج میں داخل ہوں تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ کاٹیج کے اندر کون کون ہے۔ سعید احمد اس کے کہنے کے مطابق دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں یہ بات جانتا تھا کہ ماسٹر یوشے بالکل نہتا ہے، وہ اپنے پاس ریوالور وغیرہ نہیں رکھتا، اس لحاظ سے یہ بات تعجب خیز تھی کہ مجھ جیسے دشمن کا سامنا کرنے کے لیے خالی ہاتھ کیسے آیا ہے، مگر یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ مادام اس کے لیے بہت ہی بڑا اور خطرناک ہتھیار ہے جو ایسے موقعوں پر کام آتا ہے۔ کیا ایک عورت اس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے؟ ماسٹر یوشے اسے اپنا اعلی کار بنائے، جبکہ بیل منڈو جیسا خطرناک آدمی بھی میرے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکا تھا۔
تو وہ عورت کیسے میرے سامنے کھڑی رہ سکتی تھی؟ اگر وہ محض عورت تھی تو ایک پھونک میں اڑ جاتی، لیکن اب میں ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ ماسٹر یوشے نادان نہیں تھا، وہ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد مادام کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ باہر مادام کے ساتھ کھڑا ہوا سعید احمد کی سوچ کو پڑھ رہا تھا، ان کے ذریعے یہ معلوم کر رہا تھا کہ اندر کتنے لوگ موجود ہیں، لیکن وہاں صرف فیروزہ اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ باتیں سعید احمد کو بتانے کی ضرورت نہ تھی۔ ماسٹر یوشے ان کی سوچ کو پڑھ کر کاٹیج کے اندر آ گیا۔ وہ سیدھا فیروزہ کے بیڈ روم میں آیا تھا۔ فیروزہ کی حالت بہت ہی خراب تھی، اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا اور جسم پر کئی جگہ زخم آئے تھے۔ کچھ اوباش قسم کے نوجوانوں نے ایک ویرانے میں لے جا کر اس کی بے حرمتی کی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس طرح کاٹیج میں واپس آئی تھی، اور اب سعید احمد کو دیکھتے ہی وہ کہہ رہی تھی، میں 16 سال کی ہوں، میں 16 سال کی ہوں۔ ہاں ہاں تم یقین کرو، میں 16 برس کی ہوں۔ سب لوگ مجھے بوڑھے کہتے ہیں، کیا میں بوڑھی نظر آتی ہوں؟ نہیں، میں بوڑھی نہیں ہوں، میں 16 برس کی ہوں، وہ اسے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، جیسے اس کا ذہنی توازن گڑبڑا گیا ہو۔ ماسٹر یوشے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اسے توجہ سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی باتیں سمجھ نہیں رہا تھا، کیونکہ فیروزہ اردو زبان میں بڑبڑا رہی تھی اور وہ زبان ماسٹر یوشے کے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ تک سعید احمد سے انگریزی میں گفتگو کرتا آیا تھا۔ پاگل خانے میں بھی جتنی بار سما نے انگریزی میں بات کی تھی، اتنی بار وہ اسے سمجھتا گیا تھا۔ برکت علی بھی اسی زبان میں بولتے رہے تھے۔ ماسٹر یوشے نے بھی اسی زبان میں اس کی یادداشت کو ابھارا تھا، اور پاگل خانے کا ڈاکٹر بھی اسی زبان میں گفتگو کرتا رہا تھا، لیکن فیروزہ یہ زبان نہیں جانتی تھی۔ فیشن کے طور پر دو چار جملے یاد کر لیے تھے، ورنہ عام حالات میں وہ اپنی مادری زبان میں گفتگو کرتی تھی، اس لیے ماسٹر یوشے ان کی باتیں نہ سمجھ سکا۔ اس نے سعید احمد سے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہے، مجھے سمجھاؤ۔ سعید احمد خود ہی نہ سمجھ سکے کہ ان کی فیروزہ آنٹی کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کس طرح پاگل ہو گئی ہے۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور اس سے کہا، یہ عورت الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ماسٹر یوشے نے کہا، اس عورت سے معلوم کرو کہ فرحات کہاں ہے۔ سعید احمد نے فیروزہ کو مخاطب کر کے اس سے میرے متعلق سوالات کیے، لیکن وہ جواب میں صرف اپنی کم عمری کا یقین دلاتی رہی۔ پھر سعید احمد نے بیزار ہو کر کہا، ماسٹر یوشے یہ کوئی بات نہیں سمجھتی ہے، خود اپنی ہی باتیں دہراتی رہتی ہے، اسے کچھ پوچھنا فضول ہے۔ ماسٹر یوشے نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، فرحات کس کمرے میں رہتا تھا، مجھے وہاں لے چلو۔ سعید احمد آگے بڑھ گئے اور فیروزہ کے کمرے سے نکل کر اس کمرے کی طرف جانے لگے جہاں میں رہتا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی ماسٹر یوشے نے سوال کیا، مسٹر سعید آپ دیکھیں کیا فرحات کی کوئی چیز یہاں رہ گئی ہے؟ سعید احمد نے ان کے سامنے الماری کھولی، پھر بستر کے قریب جا کر تکیہ ہٹایا کہ شاید کوئی چیز مل جائے، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ ماسٹر یوشے نے انہیں باتھ روم میں جا کر دیکھنے کے لیے کہا اور خود بھی ان کے پیچھے باتھ روم میں داخل ہوا۔ وہاں میرا وہ لباس پڑا ہوا تھا جسے غسل کرنے سے پہلے میں نے اتارا تھا، اور سعید احمد کا کرتا اور پائجامہ پہنا تھا۔ سعید احمد میرے اس لباس کو دیکھتے ہی ٹھٹک گئے کہ ماسٹر یوشے کو میرا وہ لباس دکھائیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو لباس پڑا ہوا ہے وہ خود ان کا ہے، لیکن اس ٹیلی پیتھی جانے والے شیطان سے یہ بات کہاں چھپ سکتی تھی؟ وہ سعید احمد کی سوچ کو پڑھ چکا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، مسٹر سعید آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کریں، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ لباس فرحات کا ہے، آپ ایک طرف کھڑے ہو جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے مادام کو اجنبی زبان میں مخاطب کیا، پھر اس کونے میں پڑے ہوئے میرے لباس کی جانب اشارہ کیا۔ اشارہ ہوتے ہی مادام دوڑتی ہوئی میرے لباس تک آئی اور فرش پر جھک گئی، پھر اسے اٹھا کر ادھر ادھر سے سونگھنے لگی۔ ذرا دیر اسے سونگھنے کے بعد اس نے لباس کو فرش پر پھینک دیا۔ میں شدید حیرانی سے وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آخر وہ مادام کرنا کیا چاہتی ہے۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا اور میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مادام میرے لباس کو اچھی طرح سونگھنے کے بعد اب اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور سر اٹھا کر فضا میں چاروں طرف بو سونگھ رہی تھی۔ میں فوراً ہی سمجھ گیا کہ اس عورت میں سونگھنے کی حس شکاری کتوں جیسی ہے۔ وہ میرے لباس کے ذریعے میرے جسم کی بو کو سونگھ رہی تھی۔ پھر اس نے اچانک ہی ہاتھ کے اشارے سے ماسٹر یوشے کو بتایا۔ وہ اسے اجنبی زبان میں گفتگو کر رہی تھی، مگر میں ماسٹر یوشے کی سوچ کے ذریعے سمجھ گیا کہ وہ میرا ٹھکانہ بتا رہی ہے۔ اتنی دور رہ کر وہ صحیح مقام کا تعین نہیں کر سکتی تھی، لیکن فضا میں میری بو سونگھتے ہوئے اس نے بتایا کہ میں جنوب کی طرف پایا جا سکتا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی ماسٹر یوشے نے جیب میں ہاتھ ڈال کر چھوٹا سا کتب نما نکال لیا اور اس کے ذریعے معلوم کرنے لگا کہ جنوب کس طرف ہے۔ پھر اس نے سعید احمد کو کاٹیج سے باہر چلنے کے لیے کہا۔ وہ تینوں جب کاٹیج سے باہر آ گئے تو ماسٹر یوشے نے کتب نما پر نظر ڈالتے ہوئے سعید احمد سے پوچھا، ہم ابھی کس سمت سے یہاں کاٹیج میں آئے ہیں؟ ہم جنوب کی طرف سے آئے ہیں، یہ شمالی علاقہ ہے۔ ماسٹر یوشے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب ہے ہم جس شہر سے آئے ہیں فرحات اسی شہر میں ہے یا اسی کے آس پاس کسی علاقے میں ہے، ہمیں پھر اسی طرف واپس جانا ہے۔
مسٹر سعید آپ کار ڈرائیو کریں، میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور مادام پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی فرحات کی بو سونگتی رہے گی۔ میرا اطمینان غارت ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ سیدھی میری ہی طرف آئے گی۔ ماسٹر یوشے ایک بڑی اعلی کار کو اپنے ساتھ لگا کر لے آیا تھا۔ پولیس والے شکاری کتوں کے ذریعے بو سونگتے ہوئے مجرموں تک پہنچتے ہیں اور ماسٹر یوشے مادام کتیا کو اپنے ساتھ لگا کر میری طرف آ رہا تھا۔ میری احتیاطی تدابیر کے باعث اس کی ٹیلی پیتھی کا علم بیکار ہو گیا تھا۔ وہ سوچ کی کڑیاں ملا کر مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، لہٰذا سونگ سونگ کر میری طرف چلا آ رہا تھا۔ اب میں اس ہوٹل میں چھپ کر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی ایک اعلی کار نے میری تمام پناہ گاہوں کے راستے مسدود کر دیے تھے۔ میں نے اپنا بریف کیس اٹھا لیا جس میں فیروزہ کے 2 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے۔ میں اس بریف کیس کو لے کر ہوٹل کے باہر آ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کس طرف جانا چاہیے۔ مادام ماسٹر یوشے کو ادھر ہی لے جاتی ہے۔ زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اب وہ میرا پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں مایوس ہو کر خود ہی ماسٹر یوشے کے سامنے پہنچ کر گھٹنے ٹیک دیتا۔ میں مایوس ہونا نہیں جانتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک دم میں دم ہے بھاگتا رہوں گا اور انہیں اپنے پیچھے بھگاتا رہوں گا۔ میں ماسٹر یوشے کو اتنا تھکا دینا چاہتا تھا کہ وہ خود ہی تھک ہار کر گر پڑے اور اس میں مزید تعاقب کرنے کی سخت نہ رہے۔ اب یہی دیکھنا تھا کہ اس بھاگ دوڑ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر سب سے پہلے PIA کے دفتر میں گیا۔ وہاں میں نے معلومات حاصل کی کہ فوری طور پر کون سی فلائٹ مل سکتی ہے۔ اتفاق سے ایک فلائٹ 1 گھنٹے کے بعد کراچی کی طرف جانے والی تھی۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے ایک سیٹ مل گئی۔ فلائٹ کا ٹکٹ لینے کے بعد میں ٹیکسی میں آ کر ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پھر 100 کے 2 نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم مجھے 45 منٹ تک اس شہر میں گھماتے رہو۔ یہ 200 روپے تمہارے 45 منٹ کا معاوضہ ہے۔ ڈرائیور نے پہلے تو مجھے تعجب سے دیکھا، پھر خوش ہو کر ان نوٹوں کو جیب میں رکھتے ہوئے بولا، فرمائیے کدھر لے چلوں؟ ابھی تمہاری جہاں مرضی ہو چلتے رہو۔ میں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا کہ کس طرح اس شہر کا چکر لگانا ہے۔ میں نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانکنا شروع کر دیا۔ اس وقت وہ سعید احمد کے ذہن کو پڑھ رہا تھا۔ اس طرح دونوں سے میرا رابطہ قائم ہو گیا۔ سعید احمد مادام کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وہ ماسٹر یوشے سے پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ کس قسم کی عورت ہے۔ سونگنے کی حس تو جانوروں میں ہوتی ہے، انسانوں میں اتنی نہیں ہوتی کہ منہ اٹھا کر فضا میں اپنے جیسے کسی انسان کی بو سونگ لیں۔ واقعی وہ سچ مچ حیران اور پریشان کر دینے والی عورت ہے۔ لیکن سعید احمد نے ماسٹر یوشے سے مادام کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ جیسی بھی ہے سامنے نظر آ رہی ہے، اب یہ بات خود ہی سامنے آ جائے گی کہ یہ کتیا اپنے ماسٹر کو فرحات تک پہنچاتی ہے یا نہیں۔ ماسٹر یوشے سعید احمد کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان کی سوچ پڑنے کے بعد اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ مجھے فرحات تک ضرور پہنچائے گی، تم اسے کتیا نہ کہو۔ ہم انسانوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں جانوروں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ان سے شکار کرنے اور پنجے مارنے کے طریقے سیکھے ہیں، ان سے فضاؤں میں اڑنا سیکھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی طرح آپس میں لڑنا سیکھا ہے۔ تعجب ہے کہ ہم تمام ہنر جانوروں سے سیکھتے ہیں اور ڈینگے مارنے کے لیے خود کو ان سے برتر سمجھتے ہیں۔ مادام کا باپ جانوروں کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا۔ اس نے جانوروں کی سونگنے کی حس پر ساری زندگی حیرت انگیز تجربات کی اور پھر ان تجربات کو اپنی اس بیٹی پر آزمایا۔ آج یہ تمہارے سامنے ہے۔ یہ انسان ہے، مگر اس نے سینکڑوں میل سے جانوروں کی سونگنے والی حس کو اپنا لیا ہے۔ تم اسے جانور نہ کہو، ورنہ میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ہم تمام انسان سیکھنے کے معاملے میں جانوروں کے شاگرد ہیں۔ سعید احمد نے بڑی بے بسی سے کہا، تب بھی تم سوچ کے ذریعے میرے سوال کو سمجھ لو گے، لہٰذا میں تم سے پوچھوں گا کہ مادام کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہتھیلی کی طرف کیوں مڑی ہیں؟ بالکل جانوروں کے پنجے معلوم ہوتے ہیں۔ ماسٹر یوشے نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بالکل جانوروں کی طرح پنجے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے باپ نے اس پر کیسے تجربات کیے ہیں، لیکن اس جانور نما عورت کے کمالات میں دیکھ چکا ہوں۔ جب فرحات سے سامنا ہوگا تو تم بھی دیکھ لینا کہ یہ کیسے خطرناک انداز میں پنجے مارتی ہے۔ وہ باتیں کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا۔ مادام کے متعلق نئی معلومات حاصل ہو رہی تھی۔ اگرچہ میں سے دور بھاگ رہا تھا، لیکن حقیقتاً اس سے نہیں، ماسٹر یوشے سے دور بھاگ رہا تھا، ورنہ میری دلی خواہش تھی کہ میں اس عجیب و غریب عورت کو ایک بار قریب سے دیکھوں۔ یہ بات مزہ کا خیز تھی کہ مجھ جیسا مرد ایک عورت سے دور بھاگ سکتا ہے، جبکہ میں انواع اقسام کی عورتوں کو ہینڈل کر چکا ہوں، جن میں سب سے زیادہ خطرناک عورت بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ملنے والی اینجلا تھی۔ بہرحال ابھی تو میں سے دور بھاگ رہا تھا۔ 20 منٹ گزر چکے تھے۔ مادام کتیا ماسٹر یوشے کے ساتھ اسلام آباد پہنچ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے باہر سر نکالے نتنے پھلا پھلا کر سونگ رہی تھی، پھر ماسٹر یوشے کو اجنبی زبان میں مخاطب کرتی تھی۔ اسلام آباد پہنچ کر ماسٹر یوشے نے سعید احمد سے کہا، مادام بتا رہی کہ فرحات یہاں سے بہت قریب ہے، یہ ہاتھوں سے جہاں جہاں اشارہ کرے تم گاڑی کو اسی طرف موڑتے جاؤ۔
دوسری طرف میں ٹیکسی ڈرائیور کو بتانے لگا کہ اسے کن راستوں پر ٹیکسی دوڑانی ہے تاکہ میں ان سے زیادہ سے زیادہ فاصلہ قائم رکھ سکوں۔ وہ میری ہدایت کے مطابق پنڈی کی سڑکوں پر راستے بدل بدل کر گاڑی دوڑانے لگا۔ پھر ہمارے درمیان چوہے بلی کا کھیل شروع ہو گیا۔ یہ بات واقعی حیرت انگیز تھی کہ میں جس راستے سے گزر جاتا، مدام میرے پیچھے اسی راستے سے ماسٹر یوشے کو لے کر گزرتی تھی اور سعید احمد کو ہاتھ کے اشارے سے بتاتی تھی کہ انہیں کس طرح سمتیں بدل بدل کر میرا پیچھا کرنا ہے۔ اب 45 منٹ پورے ہونے والے تھے، مجھے فوراً ہی ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ اس وقت ماسٹر یوشے مدام سے اجنبی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا، یعنی ذرا دیر کے لیے اس کی توجہ سعید احمد سے ہٹ گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی سعید احمد کے ذہن پر دستک دیتے ہوئے کہا، سعید صاحب، اگر آپ اپنے فرہاد کو بچانا چاہتے ہیں تو فوراً ہی گاڑی میں کوئی خرابی پیدا کریں۔ میں نے صرف گاڑی میں خرابی پیدا کرنے کے لیے کہا تھا، مگر سعید احمد نے میری توقع سے کہیں زیادہ دوستی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے فوراً ہی ایک جھٹکے سے اسٹیئرنگ کو موڑتے ہوئے گاڑی کو فٹ پاتھ پر چڑھا دیا۔ گاڑی تیزی سے گھومتی اور ایک کوٹھی کے مین گیٹ کو توڑتی ہوئی احاطے میں گھس گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور ٹھیک وقت کا حساب رکھتے ہوئے مجھے ایئرپورٹ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس حادثے کے وقت میں نے ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تھا۔ اس کی حاضر دماغی غائب ہو چکی تھی، اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا۔ اس کے دماغ میں بیک وقت حادثے کا خوف تھا، اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ اسے جو چوٹیں آئی تھیں، ان سے اٹھنے والی ٹیسیں اسے میری طرف سے غافل بنا رہی تھیں۔ جب اپنی ہی جان کے لالے پڑے ہوں تو فرہاد کہاں یاد آتا ہے؟ میرے لیے اتنی مہلت کافی تھی، لہٰذا البتہ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ سعید احمد اس سے زیادہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں ان کی اس دوستی اور محبت کے جذبے کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ 15 منٹ کے بعد جہاز میں آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت میں نے ماسٹر یوشے کی بے بسی دیکھی۔ وہ زخمی ہونے کے باوجود ہوش میں تھا۔ مادام کو بھی معمولی سی چوٹیں آئی تھی، لیکن وہ دونوں میرا پیچھا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس حادثے کے باعث پولیس والوں نے انہیں گھیر لیا تھا۔ اب انہیں سعید احمد کے ساتھ ہسپتال پہنچانا اور ان کا بیان لینا بہت ضروری تھا۔ وہ اجنبی دیس میں آ کر ان قانونی اقدامات سے کترانے کی کوشش نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اپنی صلاحیتوں کو آزماتے تو خطرناک مجرموں کی حیثیت سے منظر عام پر آ جاتے، لہٰذا ماسٹر یوشے کو صبر کرنا پڑا۔ ویسے مادام نے جہاز کے پرواز کرنے سے پہلے ہی ماسٹر یوشے کو اجنبی زبان میں بتا دیا تھا کہ میں اسی ایئرپورٹ پر ہوں جہاں صبح ان کے جہاز نے لینڈ کیا تھا۔ مادام کی وہ اجنبی زبان میری سمجھ میں نہ آتی، لیکن ماسٹر یوشے نے پولیس والوں کے ساتھ اسپتال کی طرف جاتے ہوئے سوچ کے ذریعے مجھ سے کہا، فراد، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم میری سوچ کی لہروں کو اپنی گرفت میں لے رہے ہو، اس لیے فرار ہونے میں کامیاب ہو رہے ہو۔ میں مانتا ہوں کہ تم قسمت کے دھنی ہو، لیکن میں نے اس وقت ٹائم نوٹ کر لیا ہے۔ پولیس والوں سے نجات حاصل کرتے ہی میں معلوم کروں گا کہ اس وقت کون سی فلائٹ کہاں گئی ہے۔ بیٹے، تم کہیں اپنی قبر بنا لو اور وہاں دفن ہو جاؤ، مادام مجھے لے کر وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ کیوں خاموش ہو گیا؟ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ اس نے مجھے چیلنج کیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کے چیلنج سے بھڑک کر بے اختیار کچھ کہنے پر مجبور ہو جاؤں گا، لیکن میں ایک خوبصورت سی ایروسٹس کے نازک ہاتھوں سے لیمن جوس کا گلاس لینے کے بعد چسکیاں لے رہا تھا۔ سفر کے اختتام تک مجھے یہ معلومات حاصل ہو گئیں کہ سعید احمد بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ انہیں کم از کم 1 ہفتے تک اسپتال میں رکھا جائے گا۔ ماسٹر یوشے سعید احمد کی طرف سے بہت زیادہ محتاط تھا کہ کہیں وہ پولیس والوں کے سامنے اس کی اصلیت ظاہر نہ کر دیں۔ 1 گھنٹے کے بعد انہیں ہوش آیا تو ماسٹر یوشے نے فوراً ہی سوچ کے ذریعے انہیں وارننگ دی، مسٹر سعید، پولیس کو میرے خلاف بیان نہ دینا ورنہ سمر پاگل بنا دی جائے گی اور تم بھی بیان دینے کے قابل نہ رہ سکو گے۔ سعید احمد نے بڑی نقاہت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے جواب میں سوچا، میں تمہارے خلاف کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ جو کچھ میں تمہارے خلاف کر سکتا ہوں اس سے زیادہ فرہاد کر رہا ہے۔ اس حادثے نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ وہ اسی طرح کسی دن تمہیں کسی حادثے کا شکار بنا دے گا۔ میرے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ یوں ہی نہیں بہہ گیا تھا، پھر فرہاد نے تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھا کر میرے دماغ میں ہلچل مچا دی تھی۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ ایسی حالت میں مجھے کس طرح مجبور کیا گیا تھا۔ سعید احمد نے اپنے بچاؤ کی خاطر جھوٹ کہہ دیا تھا کہ میں نے ان کے دماغ میں ہلچل مچائی تھی۔ اس جھوٹ کی وجہ سے ماسٹر یوشے ان پر شبہ نہ کر سکا کہ وہ خود کو خطرے میں ڈال کر اس حادثے کے مرتکب ہوئے تھے۔ اس وقت ماسٹر یوشے دل ہی دل میں مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ میرے بچ کر نکل جانے پر اندر ہی اندر تل ملا رہا تھا۔ اس نے کہا، مسٹر سعید، فرہاد واقعی شیطان ہے۔ میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ میری چند لمحوں کی غفلت سے وہ اتنا بڑا فائدہ اٹھا لے گا۔ خیر، وہ بکرا کب تک خیر منائے گا؟ سعید احمد نے جواب دیا، بکرا وہ ہے جو چھری تلے آ جائے، تک تو تم ہی اس کی ذات تلے آتے جا رہے ہو۔ ہاں، یہ درست ہے، میں دشمنی کے باوجود اس کی ذہانت کی قدر کرتا ہوں۔ ایسے شخص کو اپنے سامنے جھکا کر اور اسے اپنا اعلیٰ کر بنا کر مجھے کتنی خوشی ہوگی یہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ دنیا کے جس حصے میں پناہ لینا چاہے گا مادام وہاں پہنچ جائے گی۔ وہ خواہ مخواہ میرا اور اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور تم بری طرح زخمی ہو کر اور اسے زیادہ میرا وقت برباد کر رہے ہو۔ تم پولیس انسپیکٹر کو میری حمایت میں ایسا بیان دو کہ مجھے جلد سے جلد یہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ سعید احمد ہوش میں آنے کے بعد مادام کو تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے تھے۔ اس کا ذکر آیا تو انہوں نے پریشان ہو کر کہا،
یہاں سے نکلنے کے بعد مادام تمہیں کہاں لے جائے گی؟ فرحاد اس وقت کہاں ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے وہ یہاں کی ایک فلائٹ سے کہیں گیا ہے۔ تم بتا سکتے ہو فلائٹ کہاں جاتی ہے؟ سعید احمد بتانا نہیں چاہتے تھے۔ ماسٹر یوشے نے پھر دھمکی دی کہ وہ انہیں کس طرح ذہنی اذیتیں پہنچا سکتا ہے۔ وہ مجبور ہو کر بتانے لگے۔ وہ فلائٹ کراچی کے لیے تھی، مگر میرا مشورہ ہے کہ ابھی تم وہاں نہ جاؤ، پہلے اس ملک کے تاریخی مقامات اور خوبصورت علاقوں کی سیر کر لو، نہیں تو فرحاد سے ملاقات ہونے کے بعد سیر و تفریح کی حسرتیں لے کر دنیا سے اٹھ جاؤ گے۔ ماسٹر یوشے ان کی بات کا جواب نہ دے سکا کیونکہ اس وقت پولیس انسپکٹر بیان لینے آ گیا تھا۔ ماسٹر یوشے نے کمرے سے باہر جاتے وقت سوچ کے ذریعے کہا، سوچ سمجھ کر جواب دینا، یہ نہ بھولنا کہ میں دور جانے کے بعد بھی تمہارے دماغ میں موجود رہوں گا۔ سعید احمد اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جو ماسٹر یوشے سے اختلاف کا باعث بنتا۔ جب پولیس انسپکٹر وہاں سے چلا گیا تو ماسٹر یوشے نے سوچ کے ذریعے ان سے کہا، تم نے اپنے بیان میں مجھے اپنا غیر ملکی دوست اور مہمان بنا کر دانش مندی کا ثبوت دیا ہے۔ بس اسی طرح میرے وفادار رہو، میں بھی تمہارے کام آتا رہوں گا۔ اگر کام آنے کا دعویٰ کرتے ہو تو وہ مائکرو فلم واپس کر دو۔ ضرور واپس کروں گا، پہلے فرحاد کو میری مٹھی میں آنے دو۔ میں نے اس کی بکواس سن کر اس سے دماغی رابطہ ختم کر دیا، پھر آنکھیں کھول کر جہاز کی محدود فضا میں نظریں دوڑانے لگا۔ وہاں کی فضا میں رنگوں اور خوشبوؤں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ رنگین آنچل، مہکتی زلفیں، خوبرو جوانوں اور حسین عورتوں کی دھیمی دھیمی سرگوشیاں، لبوں پر دھڑکتے ہوئے دل کی باتیں اور بات بات پر مسکراہٹیں۔ عجیب سا پراسرار رومان انگیز ماحول تھا۔ میرا جسم انگڑائی لینے کے لیے مچلنے لگا۔ میں جس سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی گزرنے کا تنگ راستہ تھا۔ راستے کی دوسری طرف والی سیٹ پر ایک حسین محجبین دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی، تقریباً مجھ سے 3 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں ذرا جھک کر ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا، مگر چھونے سے وہ میلی ہو جاتی۔ اس کی ایسی اجلی رنگت تھی اور چہرے پر ایسی چکناہٹ تھی جیسے مکھن کے ڈبے میں رکھ کر اس کی پرورش کی گئی ہو۔ چہرے کی چکناہٹ پر میری نظریں دور تک پھسلتی رہیں۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک اچھی شکل و صورت کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی سے باتیں کرتا تو یوں لگتا جیسے خوشامد کر رہا ہو۔ ایک مرد کی خوشامد نے شاید اسے مغرور بنا دیا تھا۔ وہ اس کی باتوں کا بہت کم جواب دیتی تھی اور کبھی کبھی چہرے سے بیزاری ظاہر کرتی تھی۔ اسے نظر انداز کرنے کے لیے کبھی کبھی ادھر ادھر دیکھ لیتی۔ ایسے ہی وقت اس نے میری طرف بھی دیکھ لیا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے مغرورانہ انداز میں ہونٹ پچکائے۔ اس کا غرور مجھے پسند نہ آیا، لیکن اس کے پتلے ہم کھائے ہوئے لب پچکارتے وقت کچھ اور بھی خوبصورت لگے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کہہ کر نظریں پھیر لینا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔ میری مقناطیسی نگاہوں کی گرفت میں آ گئی۔ میں نے چند ساتھ کے لیے اس کی نگاہوں کو اپنی گرفت میں لیا، اس کی آنکھوں سے اس کے دماغ تک پہنچا، پھر اسے ڈھیل دے دی۔ اس کے بعد اس کی سوچ کے ذریعے یہ سمجھنے لگا کہ اس کا دل کس بری طرح دھڑک رہا ہے۔ اس کا دل میری محبت سے نہیں دھڑک رہا تھا، بلکہ ایک انجانا سا خوف تھا۔ وہ میری آنکھوں کی مقناطیسی قوت سے گھبرا رہی تھی اور سوچ رہی تھی، یہ کیسی آنکھیں ہیں؟ نظریں ملتے ہی میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا ہے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا ہے، یہ شخص خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، خطرناک نہیں ہے، میں سمجھنے میں غلطی کر رہی ہوں۔ دراصل اس کی آنکھیں اتنی پرکشش ہیں کہ میں اپنی مرضی کے خلاف اس کی طرف کھنچ گئی تھی۔ وہ کارا سے سوچنے لگی، جسے دیکھو وہی اپنی نگاہوں کے پھندے میرے طرف پھینکتا ہے۔ حسین ہونا بھی مصیبت ہے، مٹاس زیادہ ہو تو ساری مکھیاں ایک ہی طرف کھنچ چلی آتی ہیں۔ مکھی کہیں کا، میرا خیال درست نکلا۔ وہ بہت مغرور تھی، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ اس کے نوجوان ساتھی نے اسے بنبناتے ہوئے مخاطب کیا، فریال تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے فریال کے ذہن میں کہا، چپ مکھی کہیں کا۔ اپنی ہی سوچ کے مطابق وہی بات اس کی زبان سے نکل گئی۔ اس کا ساتھی جوان اپنی توہین پر کچھ بخلایا، کچھ غصے سے تمتمایا اور پھر غصے کو ضبط کرتے ہوئے دبی ہوئی زبان میں سرگوشی میں کہا، تمہارا دماغ تو صحیح ہے، اگر میں تمہارے ناز اٹھاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میری انسلٹ کرو۔ فریال پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے پھر پہلے کی طرح آنکھیں بند کر لی تھی۔ اب اسے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو دماغ کی اسکرین پر اس کی سوچ کے ذریعے اس کی تمام حرکتیں دیکھ سکتا تھا۔ پہلے تو وہ فخری انداز میں یہ سمجھ رہی تھی کہ دوسروں کی طرح میں بھی گرما گرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے تجربات نے اسے یہی سمجھایا تھا کہ اسے دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، مگر مجھے بڑی بے نیازی سے آنکھیں بند کیے دیکھ کر وہ جل گئی۔ پھر اس نے پلٹ کر اپنے ساتھی کے سامنے صفائی پیش کی، حشمت میں دراصل اس آدمی کے متعلق سوچ رہی تھی جو دوسری طرف آنکھیں بند کیے اپنی سیٹ پر بیٹھا ہے۔ میں نے تمہیں نہیں اسے مکھی کہا تھا۔ کی تسلی ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم ایسی میٹھی ہو کہ تمام نگاہیں بے اختیار تمہاری طرف اڑنے لگتی ہیں۔ اس طرح اڑنے والوں کو تم مکھی کہتی ہو، میرے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے بے اختیار تمہیں مکھی کہا تو تم ناراض ہو گے، تم میری طرف اڑنا چھوڑ دو، پھر میں اپنی رائے بدل دوں گی۔ میں دل سے مجبور ہوں، کیا تم مجھے پروانہ نہیں کہہ سکتی؟ اس کی پرواز میں لگن سچی ہوتی ہے۔ فریال نے کھڑکی سے باہر پرواز کرتے ہوئے بادلوں کو دیکھا اور پوچھا، یہ جہاز کتنی بلندی پر پرواز کر رہا ہے؟ تم ہمیشہ کی طرح پھر مجھے ٹال رہی ہو۔ میری پرواز میں سچی لگن ہے، اس لیے تم مجھے پروانہ کہنے سے کترا رہی ہو۔
PIA کے اس طیارے کی پرواز بھی سچی لگن ہے. یہ ہمیں بخیریت ہماری منزل تک پہنچاتا ہے. اگر بات سچی لگن تک ہے تو میں تمہیں ہوائی جہاز کیوں نہ کہوں. حشمت نے جھیم کر مسکراتے ہوئے کہا. تم پھر مذاق میں ٹال رہی ہو. دیکھو حشمت، بور نہ کرو، میں کچھ دیر خاموش رہنا چاہتی ہوں. فریال نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں. آنکھیں بند کرتے ہی میں نے اس کی سوچ میں کہا، اس کی آنکھیں کتنی عجیب ہیں. میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو دماغ کی آنکھوں سے صحیح دیکھنے لگتی ہوں. اس سوچ کے ساتھ ہی میری آنکھیں اس کے دماغ میں روشن ہو گئی. اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی، پھر ذرا گردن گھما کر کنکھیوں سے میری طرف دیکھنے لگی. اب میری آنکھیں بند نہیں تھیں. اس کے باوجود میں اسے نہیں دیکھ رہا تھا، بڑی بے نیازی سے چھت کو تک رہا تھا. میرے اس رویے سے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میں مکھی نہیں ہوں. وہ جتنی بھی میٹھی ہو، میں اس کی طرف پرواز نہیں کروں گا. تھوڑی دیر پہلے جو ہماری نظریں ٹکرائی تھی وہ محض اتفاق تھا، ورنہ میں کسی لڑکی کو خاطر میں لانے والا نہیں ہوں. عورت کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے تو وہ ذرا کمزور پڑ جاتی ہے. چھپی چھپی سی توہین کا احساس ہوتا ہے کہ کسی کی نظروں میں اس کے حسن کا باؤ گر گیا ہے. تعریفی نگاہوں کے بازار میں ہر حسین عورت اپنے حسن کی قیمت زیادہ سے زیادہ دیکھنا چاہتی ہے. کوئی نگاہ اسے گرا دے تو بڑی جلدی غصے میں آ جاتی ہے. اس نے غصے اور حقارت سے سوچا، نان سینس. بہت سے لوگ بدذوق اور بے حس ہوتے ہیں، پھول اور عورت کی خوبصورتی کو نہیں سمجھتے. یہ شخص چھت کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ بازوق ہوتا تو کھڑکی کے باہر اڑتے ہوئے سفید بادلوں کے حسن کو دیکھتا. وہ انسان ہی کیا جو قدرت کے حسن کو نہ دیکھے، نہ سمجھے، بلکہ ایک ٹھوس چھت کو یوں ہی گھورتا رہے. ایسے گھور رہا ہے جیسے اس چھت کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے جائے گا. بہت سے لوگ اپنے گھر کی چھت کو اور دیواروں کو محبت سے دیکھتے ہیں اور انہیں رنگ و روغن سے نکھارتے ہیں، مگر اپنی گھر والے کے جذبات کو نہیں سمجھتے. کیسے بے حس ہوتے ہیں یہ مرد. میں نے فوراً ہی اس کی سوچ میں کہا، اگر میں اس کی گھر والی بن جاؤں تو یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، مجھے کیا ہو گیا؟ میں بہت دیر سے خواہ مخواہ اس کے بارے میں سوچے جا رہی ہوں. ممی ٹھیک کہتی ہیں، مجھے ایسا ہی نوجوان پسند آئے گا جو مجھ سے بے نیاز رہے گا. لیکن میں نے اسے پسند تو نہیں کیا ہے. کیا اس کے متعلق سوچنے کا مطلب ہے کہ میں اسے پسند کر رہی ہوں؟ نہیں، مجھے کچھ اور سوچنا چاہیے. وہ سوچنے لگی کہ کراچی پہنچ کر اپنی ممی سے کس طرح ملوں گی اور کس طرح انہیں سفر کی داستان سناؤں گی. اس نے سفر کے دوران بڑا اچھا وقت گزارا ہے اور بہت سی چیزیں دیکھی ہیں. ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جس کی آنکھیں مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں. واقعی عجیب سی آنکھیں اس مغرور سے نوجوان کی. وہ گھوم پھر میرے متعلق سوچنے لگی. میں بے اختیار مسکرانے لگا. اسی وقت اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا. میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا مگر اس کی سوچ کے ذریعے کہہ رہا تھا. یہ شخص ایسے مسکرا رہا ہے جیسے سمجھ رہا ہے کہ میں اسی کے متعلق سوچے جا رہی ہوں. وہ اس خیال سے گڑبڑا گئی کہ اب کیوں میرے متعلق سوچ رہی ہے. میں اس کی پریشانیوں سے محظوظ ہو رہا تھا. اس خیال سے خوشی ہو رہی تھی کہ میں ایک بد مزاج حسینہ کے غرور کو توڑ رہا ہوں. بہرحال کافی تفریح ہو چکی تھی. میں پھر ماسٹر یوشے کی طرف لوٹ گیا. وہ اسپتال سے مرہم پٹی کرانے کے بعد سعید احمد سے رخصت ہو کر ہوٹل کے کمرے میں واپس آ گیا تھا. مادام اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. وہ تنہا بیٹھا سوچ رہا تھا. اب فرحات کا پیچھا کرنے کے لیے کسی اچھے گائیڈ کی ضرورت ہے. سعید احمد اب تک گائیڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا، مگر اسپتال کا ڈاکٹر ایک ہفتے سے پہلے اسے ڈسچارج نہیں کرے گا. اس مقصد کے لیے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم سے رابطہ قائم کرنا ہوگا. وہ میرے لیے ایک گائیڈ مہیا کر دیں گے، مگر اب تو دفاتر بند ہو چکے ہیں. یہ کام کل ہی ہو سکتا ہے. اس کی سوچ سے پتا چلا کہ کل تک کے لیے خطرہ ٹل گیا ہے، مگر کل زیادہ دور نہیں تھا. مادام میری بوجھ سونگھتی ہوئی ماسٹر یوشے کو پھر میرے پیچھے لگا دے گی. کیا ایسی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ میں مادام کی سوچ تک پہنچ کر اس کے ذہن کو اپنے کنٹرول میں کر لوں؟ مگر نہیں، یہ مکانہ خیال تھا. اس عورت کا ذہن یقیناً ماسٹر یوشے کے کنٹرول میں ہوگا، لہٰذا اس کے دماغ تک پہنچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ماسٹر یوشے سے ٹکراؤ ہو جائے گا. اس خطرناک عورت کو قابو میں لانے کے لیے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. آدھ گھنٹے کے بعد میں نے کراچی کی زمین پر قدم رکھا. ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکل کر پتہ چلا کہ ٹیکسیوں کی ہڑتال ہے. جن مسافروں کے پاس اپنی کاریں تھیں وہ بڑے آرام سے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے. فریال کی ممی اسے اپنی کار میں لینے آئی تھی. لگیج ہال کے باہر دونوں ماں بیٹی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی. باتوں کے دوران 2 بار فریال نے دور سے میری جانب دیکھا. سفر کے دوران میں بھی وہ کئی بار میری طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی. وہ اپنی ممی سے باتیں کر رہی تھی مگر میرے متعلق سوچ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ میں ٹیکسی کے انتظار میں ساری رات وہاں کھڑا رہ جاؤں گا. اس کی گردن فخر سے تن گئی کہ اس کے پاس کار ہے اور میں بیکار ہوں. میں نے اس کے ذہن میں کہا، اس شخص سے صرف ایک بار اتفاقیہ نظریں ٹکرائی تھیں، اس کے بعد یہ اب تک مجھے نظر انداز کر رہا ہے. شاید اس نے مجھے نظر بھر کر نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتا تو بار بار دیکھنے پر مجبور ہو جاتا. اگر میں اسے اپنی کار میں لفٹ دوں تو یہ قریب آ کر مجھے دیکھنے پر مجبور ہو جائے گا.
اس کی سوچ نے جھنجھلا کر کہا۔ لعنت ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اسے لفٹ دوں؟ وہ اپنی ممی اور حشمت کے ساتھ کار کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے بھی کار کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے قریب پہنچ کر اس کی ممی کو نہایت مہذب انداز میں مخاطب کیا۔ میڈم، میں اس شہر میں اجنبی ہوں، کیا مجھے اس شہر تک لفٹ مل سکتی ہے؟ فریال نے اپنی ممی کے جواب دینے سے پہلے ہی تنک کر کہا، جن کے پاس کاریں نہیں ہوتی وہ خواہ مخواہ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ابھی میرے پاس کار نہیں ہے، مگر میں یہاں کار ہی خریدنے آیا ہوں۔ میرے اس بریف کیس میں 2 لاکھ روپے ہیں۔ 2 لاکھ کی بات سنتے ہی ممی نے ایک زور کی سانس کھینچی، حیرانی سے ایک بار مجھے اور دوسری بار بریف کیس کو دیکھنے لگی، پھر مجھ سے کہنے لگی، تم اتنی بڑی رقم ساتھ لیے پھرتے ہو اور دوسروں کو بتا بھی دیتے ہو، کیا تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے؟ حشمت مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں فریال پر اپنی امارت کا رعب جما رہا ہوں۔ میں نے تو سچ بات کہی تھی، مگر فریال اور اس کی امی کی آنکھیں بریف کیس سے چپک گئی تھیں۔ اس کی ممی کی سوچ کہہ رہی تھی، اگر یہ رقم مجھے مل جاتی تو کتنے ہی قرضے ادا ہو جاتے، میں اس کار کو بیچ کر نئے ماڈل کی کار خرید لیتی، اس طرح دکھاوے کی شان و شوکت کا بھرم رہ جاتا۔ فریال کے ڈیڈی مرنے کے بعد میں نے 2 لاکھ روپے اب تک ایک ساتھ نہیں دیکھے۔ پتہ نہیں یہ نادان لڑکا سچ کہہ رہا ہے یا ڈینگے مار رہا ہے۔ حشمت نے ناگواری سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اتنے احمق نظر نہیں آتے کہ اتنی بڑی رقم ساتھ لیے پھرو؟ تم ہوا وہاں اپنی عمارت کا روپ کیوں جما رہے ہو؟ میں نے بریف کیس کو ڈگی کے اوپر رکھتے ہوئے کہا، جو سچ ہے وہی کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے بریف کیس کھول دیا۔ بریف کیس کھلتے ہی فریال اور ممی کی سانسیں اوپر کی اوپر رہ گئی۔ ممی نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، بند کرو اسے، جلدی بند کرو۔ لڑکے تم احمق ہو، کسی نے دیکھ لیا تو؟ ممی نے خود ہی بریف کیس کو جلدی سے بند کر دیا، پھر گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بولی، چلو گاڑی میں بیٹھو، اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو اپنی حماقتوں سے اس شہر میں لٹ جاؤ گے۔ میں نے بریف کیس کو لاک کر کے اسے ممی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ممی اسے آپ ہی رکھیں، جب میری ممی زندہ تھیں تو مجھے آپ ہی کی طرح ڈانٹتی تھیں اور مجھ سے پیسے چھین کر رکھ لیتی تھیں۔ آپ بھی تو میری ممی جیسی ہیں۔ وہ بریف کیس کو ہاتھوں میں لے کر یوں کھل گئی جیسے سارے جہان کی دولت ہاتھ آ گئی ہو۔ انہیں وقتی طور پر دولت ملی، مگر وہ زبان سے کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری صورت میں بیٹا مل گیا، مگر نادان بیٹا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت دولت دیکھی ہے، مگر دولت تو آنی جانی چیز ہے، تمہارے جیسا بیٹا اتفاق سے ہی ملتا ہے۔ وہ اتنی محبت سے مجھے بیٹا کہہ رہی تھی کہ میں یقیناً ان کی محبت کے فریب میں آ جاتا، مگر اے ٹیلی پیتھی کے علم، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسانوں کے اصلی چھپے ہوئے بدنما چہرے دکھا دیتا ہے۔ انسان اس لیے دوگلی حرکتوں کا حامل ہوتا ہے کہ اس کی میٹھی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی مکاریوں کو دوسرے لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے وہ اپنے اندر چھپ کر دوسروں سے فریب کرتا ہے۔ اس وقت ممی کا ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ مجھے کس طرح وہ اپنی میٹھی چھری تلے رکھ سکتی ہیں۔ وہاں سب سے میٹھی فریال تھی۔ جب حشمت ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو ممی بریف کیس لے کر فوراً ہی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی تاکہ فریال میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ سکے، دوسرے لفظوں میں میں میٹھی چھری تلے آ سکوں۔ میں نے کنکھیوں سے فریال کو دیکھا، وہ قدرے نرم پڑ گئی تھی، جو تیوریاں چڑھی رہتی تھی وہ اتر گئی تھی اور وہ اپنے غرور کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ عورت کا غرور بالکل ہی ختم ہو جائے۔ خدا نے جب حسن و نزاکت دی ہے تو اسے اپنے آپ پر ناز کرنے کا حق بھی حاصل ہونا چاہیے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ وہ دوسروں کو حقارت سے دیکھنے لگے۔ میں فریال سے بعد میں بھی نبٹ سکتا تھا، لہٰذا اسے چھوڑ کر اس کی ممی کے ذہن کو پڑھنے لگا۔ وہ بوڑھی عورت حشمت کی موجودگی سے ناگواری محسوس کر رہی تھی، کیونکہ حشمت عقب نما آئینے کو فریال کی طرف سیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھ رہا تھا کہ میں اس کی محبوبہ سے کتنا قریب ہو چکا ہوں۔ یہ بات ممی کو ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، حشمت اسی طرح سر پر سوار رہا تو یہ نادان لڑکا ہاتھ سے نکل جائے گا، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ یہ مجھے ممی کہتا ہے، میں اسے ماں کا پیار دے کر روک لوں گی۔ یہ درست ہے کہ حشمت بھی خاندانی رئیس ہے، مگر کنجوس ہے، نوٹ گن گن کر نکالتا ہے اور بینکوں میں چھپا چھپا کر رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ لڑکا بہت فراق دل ہے۔ بریف کیس کھول کر 2 لاکھ روپے یوں دکھائے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، معلوم ہوتا ہے یہ بھی خاندانی رئیس ہے۔ میں نے تو اس کے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ پلٹ کر مجھ سے پوچھنے لگی، بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام فرحات ہے، مگر میں نے اب تک کسی شیری کے لیے نہر نہیں کھودی۔ میری بات پر وہ اس طرح کھل کر کہکے لگانے لگی جیسے میں نے پیٹ پکڑ کر ہنسنے والا لطیفہ سنایا ہو۔ میں نے دیکھا فریال کے لبوں پر دھیمی دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ممی نے کہکوں کی تال پر کہا، معلوم ہوتا ہے اب تک تمہیں کوئی شیری نہیں ملی۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، شیری تو بہت ملتی ہیں، مگر کدال نہیں ملتی۔ ملتی تو نقب لگا کر کسی شیری کے گھر میں پہنچ جاتا۔
وہ پھر ہنستے ہوئے کہنے لگی، تم بہت زندہ دل ہو، میری فریال کو زندہ دلی بہت پسند ہے، سنجیدہ لوگوں سے تو یہ دور بھاگتی ہے۔ حشمت نے تلخ لہجے میں کہا، ممی پہلے آپ میری سنجیدگی دیکھ کر کہتی تھی کہ فریال کو سنجیدگی پسند ہے، آپ بڑی جلدی اپنی بیٹی کے مزاج کو بدل دیتی ہیں۔ فریال نے بڑی دیر کے بعد تنک کر کہا، حشمت تم میری ممی کی انسلٹ کر رہے ہو، یہ میرے مزاج کو کیوں بدلیں گی؟ زندہ دلی کسے پسند نہیں ہوتی، مجھے بھی پسند ہے۔ حشمت نے غصے سے کہا، یہ تم نہیں کہہ رہی ہو، تمہاری زبان سے اس اجنبی کے 2 لاکھ روپے کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس اجنبی کے پاس 2 لاکھ روپے سے زیادہ نہ ہو، کیا تم اس کے بعد میری طرف واپس آؤ گی؟ فریال نے چیخ کر کہا، یو شٹ اپ، تم فرحاد صاحب کو یہ تاثر دینا چاہتے ہو کہ ہم دولت کے لالچی ہیں اور اس لالچ میں تمہارے جیسے بد زبان سے تعلقات بڑھاتے ہیں۔ فوراً گاڑی روکو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تم جیسوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ حشمت نے لاپرواہی سے کہا، یہ گاڑی تو تمہاری کوٹھی پر پہنچ کر ہی رکے گی، تمہارے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، میں کوٹھی پر پہنچ کر تم ماں بیٹی سے نپٹ لوں گا۔ میں نے فریال سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے یہ شخص تم سے بد زبانی کر رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ ایئرپورٹ سے یہ مجھے دشمن کی طرح دیکھتا آ رہا ہے، تم لوگوں کے متعلق اس لیے غلط باتیں کر رہا ہے کہ میں بدک کر اپنے 2 لاکھ روپے لے کر یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میں اتنا نادان نہیں ہوں۔ میں نے ممی کے چہرے پر ممتا کا نور دیکھا ہے، ایسی الٹرا ماڈرن مائیں تو نصیب والوں کو ہی ملتی ہیں۔ ممی نے خوش ہو کر میری بلائیں لینا چاہی مگر نہ لے سکی کیونکہ بلائیں لینے والے ہاتھوں میں 2 لاکھ روپے کا بریف کیس دبا ہوا تھا۔ وہ مجھے زبان سے دعائیں دینے لگی۔ ان کے پاس بیٹھا ہوا حشمت مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور چیلنج کر رہا تھا کہ کوٹھی میں پہنچ کر وہ مجھ سے بھی نبٹ لے گا۔ فریال بھی اپنی ممی کی طرف سے اسے باتیں سنا رہی تھی۔ کار کے اندر اچھا خاصا شور مچ گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی نکار خانے میں پہنچ گیا ہوں۔ حشمت سوچ رہا تھا کہ کوٹھی میں پہنچتے ہی وہ کار سے اترے گا اور میرا گریبان پکڑ کر مجھے باہر کھینچ لے گا، پھر مجھے فریال کے سامنے اتنا پیٹے گا کہ فریال کو مرد کی صحیح پہچان ہو جائے گی۔ اس کے بعد فریال اس کے بازوؤں میں سسک سسک کر روئے گی اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے گی۔ وہ شیخ چلی کی طرح خیالی پلاؤ پکاتا جا رہا تھا۔ کوٹھی کے احاطے میں پہنچ کر اس نے کار روک دی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے ایسا ہی مٹی کا پتلا سمجھ لیا تھا کہ وہ باہر نکل کر مجھے مارتا اور میں خاموشی سے مار کھا لیتا۔ میں نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر اترنے کے لیے دروازے کے ہینڈل کی طرف اپنا ہاتھ لے جا رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، دروازہ اس طرح نہیں کھلے گا، مجھے ریوائنڈر کی طرف ہاتھ لے جانا چاہیے۔ اس کا ہاتھ بے اختیار ریوائنڈر کی طرف گیا اور اسے گھمانے لگا۔ دروازہ کھلنے کی بجائے اس کی کھڑکی کا شیشہ اوپر چڑھنے لگا۔ پھر جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں نے پھر اس کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا کہ اسے سیدھا برآمدے کی طرف جانا ہے۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ میری سوچ نے چیخ کر کہا، جاؤں گا، میں جا رہا ہوں، میں برآمدے کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ بے اختیار برآمدے کی طرف چلا گیا۔ اس دوران ہم سب کار سے باہر نکل آئے تھے۔ فریال اور اس کی ممی حیرانی سے دیکھ رہی تھیں کہ وہ برآمدے کے آخری سرے تک کیوں جا رہا ہے۔ برآمدے کے آخری سرے پر مٹی کے بڑے بڑے گملے رکھے ہوئے تھے جس میں نئے نئے پودے اگ رہے تھے۔ اس کے دماغ میں اس کی اپنی سوچ نہیں تھی، وہاں صرف میں تھا۔ اس کی سوچ ابھرنا بھی چاہتی تو میری سوچ کی قوتیں اسے دبا دیتی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ گملے پودوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمارے بیٹھنے کے لیے ہیں، مجھے بیٹھ جانا چاہیے۔ اف، میں بہت تھک گیا ہوں۔ یہ سوچتے ہی وہ گملے کی گیلی مٹی پر بیٹھ گیا۔ ممی نے چیخ کر کہا، ارے حشمت تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کہاں بیٹھ گئے ہو؟ ممی کی باتیں سن کر وہ چونک گیا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری سوچ نے اسے پھر بٹھا دیا۔ فریال کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے ممی سے پوچھا کہ اس آدمی کو غصہ آتا ہے تو یہ پاگل ہو جاتا ہے؟ حشمت نے دور سے چیخ کر کہا، تم پاگل ہو، پاگل کے بچے۔ وہ گملے سے اٹھ کر میری طرف آنا چاہتا تھا لیکن گیلی مٹی کے باعث اس حد تک گملے میں دھنس گیا تھا کہ وہاں سے نکلنے کے لیے اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر چپت لگائی۔ وہ غصے سے تل ملا گیا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو گملے کے ساتھ گر پڑا۔ گملہ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ آزاد ہو گیا تھا۔ وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے فوراً ہی زمین پر سے اٹھنے لگا۔ میں نے اس کے منہ پر زور کی ٹھوکر ماری۔ میرے جوتے کی نوک اس کی ناک پر پڑی تھی۔ وہ برآمدے کے فرش پر زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہہ کر فرش پر ٹپک رہا تھا۔ فریال اور ممی خاموشی سے اس کے پٹنے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے دونوں ماں بیٹیوں کو دھمکی دی تھی کہ وہ کوٹھی میں پہنچ کر ان سے نبٹ لے گا۔ نمٹنے کا مطلب یہی تھا کہ ممی نے اس سے اچھی خاصی رقم قرضے کے طور پر لی تھی۔ وہ اس رقم کا سختی سے مطالبہ کرنے والا تھا۔ ممی خوش تھی کہ ایک ہی بار مار کھانے کے بعد وہ رقم کا مطالبہ کرنا بھول جائے گا۔ میں نے اسے مطالبہ کرنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ ایک ہی ٹھوکر میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ میرے کہنے پر فریال دوڑ کر چھوٹی سی بالٹی میں پانی لے آئی۔ میں نے وہ تمام پانی اس کے چہرے پر ڈال کر اسے ہوش میں لانا چاہا۔ اس نے کراہتے ہوئے ادھر سے ادھر کروٹ لی، پھر رفتہ رفتہ ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھا۔ تھوڑی دیر تک وہ آنکھیں پھاڑے خالی خالی نظروں سے ہم تینوں کو تکتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کار کی ڈگی تک گیا۔ وہاں سے اس نے اپنا سوٹ کیس نکالا،
پھر کار کی چابی ممی کے قدموں کے پاس پھینکتا ہوا کوٹی کے احاطے سے باہر چلا گیا۔ ممی نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا، ہنس کم اور جہاں پاک، بیٹے تمہاری وجہ سے پیچھا چھوٹ گیا، ورنہ یہ تو ہم سے کمبل کی طرح لپٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ باتیں کرتی ہوئی مجھے ڈرائنگ روم لے آئی، پھر مجھے وہاں بٹھا کر اپنی بیٹی کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میرا بریف کیس بدستور ان کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرے کمرے میں پہنچتے ہی فریال نے اپنی ممی سے کہا، ممی حشمت کو کیا ہو گیا تھا؟ کیسی پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا؟ اچانک اس کا پاگل ہو جانا کیا عجیب سی بات نہیں ہے؟ بیٹی، وہ رقابت اور غصے سے پاگل ہو گیا تھا، پہلے تو ایسا نہیں ہوا کبھی۔ پہلے کبھی فرحاد جیسا دولت مند رقیب اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ تمہارے جو بھی طلبگار آتے تھے وہ اس کے سامنے کمزور پڑ جاتے تھے۔ فرحاد دولت مند بھی ہے اور دلیر بھی، تم نے دیکھا نہیں اس نے ایک ہی ٹھوکر میں اس کے ہوش اڑا دیے۔ اپنی ممی کی باتیں سن کر فریال چشم تصور میں مجھے دیکھنے لگی۔ میرا دراز قد، چوڑا سینہ، فولادی بازو، سبھی اس کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ پھر میری آنکھیں اسے یاد آنے لگی۔ تصور میں ان آنکھوں کو دیکھتے ہی وہ ہی اندر ہولے ہولے کانپنے لگی۔ جس مرد سے خوف آتا ہے وہی دل کو اچھا لگتا ہے۔ اس کی قربت کے خیال سے گھبراہٹ ہوتی ہے، مگر ظلم سہنے کی فطرت پاس جانے پر مجبور کرتی ہے۔ ممی کی تجربہ کار نگاہیں بڑی خاموشی سے اپنی بیٹی کے چہرے کو ٹٹول رہی تھیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، فرحاد بہت اچھا لڑکا ہے۔ سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ وہ دولت مند ہے۔ دوسری اچھائی یہ ہے کہ ذرا احمق ہے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اتنی بڑی رقم مجھے رکھنے کے لیے دے دی۔ جس مرد میں یہ سب خوبیاں ہوں وہ آگے چل کر ایک فرما بردار شوہر ثابت ہوتا ہے۔ میں نے کھانا تیار کر دیا ہے، تم جا کر کھانا لگاؤ، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ اور تنہائی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارو۔ تم نے اب تک حشمت جیسے لوگوں کو انگلی پکڑنے کا موقع دیا ہے مگر پونچے تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا۔ فرحاد کو بھی شادی سے پہلے یہ موقع نہ دینا۔ تم خود سمجھدار ہو، میں تمہیں کیا سمجھاؤں؟ فریال کھانا لگانے کے لیے چلی گئی اور ممی میرے پاس آ کر مجھے بور کرنے لگی۔ بوریت اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ کھونے والی ساس کی طرح میرا خاندانی شجرہ پوچھ رہی تھی اور میں فرحاد علی تیمور کے نام کی مناسبت سے اپنا شجرہ تاریخ تیمور لنگ سے ملا رہا تھا اور انہیں بتا رہا تھا کہ میرے لاہور کے ایک مکان میں تیمور لنگ کا تاریخی خزانہ دفن ہے۔ ہماری خوشی کے پہلو بدلتے وقت صوفے پر سے پھسل جا رہی تھی۔ جب فریال نے مجھے ڈرائنگ روم میں چلنے کے لیے کہا تو ممی یہ کہہ کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئیں کہ وہ پہلے ہی کھا چکی ہیں۔ میں فریال کے ساتھ ڈرائنگ روم آ گیا۔ زندگی کہاں کہاں دوڑاتی ہے، کبھی تپتی دھوپ میں جلاتی ہے، کبھی زلفوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھاتی ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دوڑتے دوڑتے فریال جیسی حسین دوشیزہ کے قریب آ کر بیٹھ جاؤں گا۔ رات تھی، تنہائی تھی، کھڑکی کے باہر چاند مسکرا رہا تھا۔ اس وقت میں اپنے تمام دشمنوں کو بھول کر صرف مسکرانا چاہتا تھا، صرف فریال کی گداس باہوں کے متعلق سوچنا چاہتا تھا جو میرے گلے کا ہار بننے والی تھی۔ پہلے پہل وہ چپ چپ سی رہی، پھر میں نے اسے بولنے پر مجبور کیا تو وہ عام عورتوں کی مانند ریکارڈ کی طرح بولنے لگی۔ وہ بتا رہی تھی کہ 3 برس پہلے اس کے ڈیڈی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے باپ نے جتنی دولت چھوڑی تھی وہ ساری دولت اس کی ممی 3 سال کے اندر جوئے میں ہار گئی ہیں۔ اس کی ممی کو فلیش اور رمی کھیلنے کا مرض لگ گیا ہے۔ اب صرف یہ کوٹھی اور وہ پرانی سی کار رہ گئی ہے۔ تاش کھیلنے کے سلسلے میں وہ حشمت سے ہزاروں روپے لے چکی ہیں۔ وہ اپنی ممی کی اس بری عادت سے بیزار تھی۔ چونکہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اس لیے ان کی یہ عادت برداشت کر لیتی تھی، لیکن اسے یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ ممی جس سے بھی روپے قرض لیتی ہیں اسے یہ لالچ دیتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی سے کر دیں گی۔ حشمت بھی یہی امید لے کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ بڑی اداسی سے کہنے لگی، میں کب تک اپنی ممی کے ہاتھوں میں تاش کا پتہ بنی رہوں گی؟ جب انہیں دولت حاصل کرنے کے لیے ترک چال چلنا پڑتی ہے وہ مجھے آگے بڑھا دیتی ہیں۔ میں کوئی بے جان پتہ تو نہیں ہوں۔ ایک اچھے جیون ساتھی کے ساتھ اپنے گھر کی ایک جنت بنانا چاہتی ہوں، مگر یوں لگتا ہے جیسے میں یہ سپنا دیکھتے دیکھتے مر جاؤں گی۔ یہ کہتے کہتے اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اپنی جیب سے رومال نکال کر ان سچے آنسوؤں کو رومال میں جذب کرنے لگا جو اس کے دل سے نکل رہے تھے۔ میں خیال ہانی کے ذریعے سمجھ رہا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہے اس میں ذرا برابر جھوٹ نہیں ہے۔ جب اس کی سچائی سامنے آئی تب میں نے تسلیم کیا کہ ایسی لڑکی کو حالات کے تحت یقیناً مغرور ہونا چاہیے۔ زندگی نے اسے یہی سکھایا تھا کہ وہ مغرور بن کر ہی اپنے پاس آنے والے مردوں سے دامن بچا سکتی ہے۔ اس کی ممی بڑے بڑے قرضے لینے کے لیے نوجوانوں سے اس کی دوستی کراتی تھی اور فریال اپنی ذہانت سے نوجوانوں کو ٹالتی رہتی تھی کہ وہ ابھی ان سے شادی کرنے کے متعلق، اور جب تک شادی نہیں کرے گی اس وقت تک انہیں اپنی انگلی سے پونچے تک نہیں پہنچنے دے گی۔ میں عورت کے آنسوؤں سے کبھی متاثر نہیں ہوا کیونکہ اکثر وہ مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں، لیکن میری خیال خانی نے مجھے یقین دلایا کہ فریال کے آنسو دل کی گہرائیوں سے نکل رہے ہیں۔ وہ واقعی مظلوم ہے۔ مجھے اس پر بڑا پیار آ رہا تھا۔ اتنی حسین لڑکی اپنی عمر کی بہاریں یوں ہی ضائع کر دے اور اپنے خواب پورے نہ کر سکے، یہ مجھے گوارا نہ تھا۔ میں نے اس سے کہا، فریال جس طرح میں نے تمہارے آنسو پونچھے ہیں اسی طرح میں تمہارے خواب بھی پورے کروں گا۔
تم کسی ایسے نوجوان کا انتخاب کرو جو تمہارے ساتھ پوری سچائی اور محبت سے ایک خوشگوار زندگی گزار سکے۔ میں تمہاری ممی کے تمام قرضے ادا کر کے انہیں مجبور کر دوں گا کہ وہ آئندہ تمہیں تاش کے پتے کی طرح استعمال نہ کریں۔ میرا آنسو پوچھنے والا ہاتھ اس کے سامنے میز پر رکھا ہوا تھا۔ وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے آگے کو جھکی اور میرے ہاتھ پر اپنے رخسار کی ملائمت کو رکھ دیا۔ اس کی صدا سے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اس نے جیون ساتھی کے طور پر مجھے پسند کیا یا محض میری ہمدردی سے متاثر ہو کر میری ہتھیلی پر جھک گئی ہے۔ اس کے رخسار کی تپش میری ہتھیلی سے میرے دل تک پہنچ گئی۔ عورت کی ادائیں الجھا دیتی ہیں، لیکن میں اداؤں سے الجھنے والا بندہ نہیں ہوں۔ میں تو اس کے ذہن کو پڑھ رہا تھا۔ وہ میرے ہاتھ کا سہارا لیے سوچ رہی تھی، مجھے اس سے اچھا سہارا اور کہاں ملے گا؟ دوسری حسین لڑکیوں کی طرح مجھے بھی اپنے حسن پر ناز تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں تلاش کرتے کرتے اپنے سپنوں کے شہزادے تک پہنچ جاؤں گی، اور میں پہنچ گئی ہوں، مگر زبان سے کیسے کہوں؟ میں اس کی سوچ کو پڑھ کر الجھ گیا، کیونکہ میں سپنوں کا شہزادہ بن سکتا تھا، جیون ساتھی نہیں بن سکتا تھا، اور ایسی لڑکی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا جس نے اب تک بڑے جتن سے اپنی دوشیزگی کو برقرار رکھا تھا۔ یہ درست ہے کہ اب سے پہلے کتنی ہی دوشیزائیں میری زندگی میں آ چکی تھیں اور اپنی خوشی سے اپنا سب کچھ ہار گئی تھیں۔ ایسے وقت میں نے ہلاکیات کو بالائے طاق رکھ دیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ساری عمر جذبات کے اندھیرے میں ایک اندھے کی طرح بھٹکتا رہتا۔ کبھی تو دل میں انسانیت کا ایسا جذبہ جاگتا ہے جو عورت کی وفا اور پاکیزگی کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ فریال کے سامنے میرے اندر کا انسان جاگ رہا تھا۔ جو غلطیاں میں نے ماضی میں کیں، وہی غلطی میں فریال کے ساتھ نہیں دہرانا چاہتا تھا۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، فریال، میں اچھی طرح سمجھ نہیں سکا کہ تم نے میرے ہاتھ کا سہارا کیوں لیا ہے۔ اگر تم محض ہمدردی سے متاثر ہو تو میں ایک دوست کی طرح تمہارے کام آؤں گا، مگر کسی کا جیون ساتھی نہیں بن سکتا، کیونکہ میں ایک آوارہ پتے کی طرح حالات کے جھونکوں پر اڑتا پھرتا ہوں۔ تمہارے جیسی حسین لڑکی کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ اپنے پاؤں میں زنجیریں ڈال لوں، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا کر ایک گھر کی جنت میں گم ہو جاؤں۔ تم ایسی ہو کہ میں تمہارے لیے ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن بہت سی مجبوریاں ایسی ہیں کہ میں اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ فریال نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر نظریں جھکا کر آہستگی سے بولی، مجبوری ہے یا آپ بڑی خوبصورتی سے ٹال رہے ہیں؟ یہ سوچ کر ہی میں مر جاؤں گی کہ آپ نے مجھے اپنے قابل نہیں سمجھا۔ میرا دل بہت نازک ہے، میں اپنی یہ توہین برداشت نہیں کر سکوں گی۔ تم یقین کرو فریال، میں بہت مجبور ہوں۔ سفر کے دوران جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو تمہیں حاصل کرنے کے لیے میرا دل مچل گیا۔ میں ایک عیاش مرد کی طرح تمہاری آرزو کر رہا تھا، مگر تمہارے حالات سننے کے بعد میرے ضمیر نے مجھے سمجھایا کہ میں تمہاری معصومیت سے نہ کھیلوں، اور میں ساری زندگی تمہارے ساتھ اس لیے نہیں رہ سکتا کہ میں بہت سے خطرناک دشمنوں میں گرا ہوا ہوں۔ کبھی دشمنوں پر میرا پلہ بھاری ہوتا ہے، کبھی وہ بھاری پڑتے ہیں تو میں ان سے چھپتا پھرتا ہوں۔ اس طرح چھپا ہوا میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دشمن کب یہاں پہنچ جائیں گے، مجھے یہاں سے بھی بھاگنا پڑ جائے گا۔ تو میرے ساتھ کہاں کہاں بھاگتی پھرو گی؟ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگتی پھروں گی۔ آپ مجھے آزما کر دیکھ لیں، میں ابھی تنہا ہوں، دشمنوں سے لڑتا ہوں تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، آگ اور خون کے دریا سے گزرتا چلا جاتا ہوں۔ تم ساتھ ہوگی تو میں تمہارے لیے فکر میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یہی تو عورت چاہتی ہے کہ کوئی اس کی فکر کرے، کوئی فکر کرتا ہے تو اس کی محبت کا ثبوت ملتا رہتا ہے۔ صرف اپنے لیے لڑنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرے لیے خطرات میں کودو گے تو یہی مردانگی ہوگی۔ وہ کتنے سلیقے سے اپنی محبت اور اہمیت کا احساس دلا رہی تھی۔ دشمنوں کے بھیانک چہرے دیکھتے دیکھتے اچانک ہی محبت کا دمکتا مسکراتا چہرہ سامنے آ جائے تو زندگی کے حسن کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ تھک کر اپنی محبت کی باہوں میں گر پڑے، مگر باہوں میں گرنے سے پہلے میں نے اسے کہا، تم میرے متعلق کچھ نہیں جانتی ہو کہ میں کون ہوں۔ میں نے تمہاری ممی سے جھوٹ کہا تھا کہ میں خاندانی رئیس ہوں۔ آج میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، ہو سکتا ہے کل پھر کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کہ کل پھوٹی کوڑی نہ ہو۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میرے بالکل قریب آ کر بولی، آپ میرے سامنے روپے پیسے کی بات نہ کریں۔ روپے ممی کی ضرورت ہے، میری ضرورت آپ ہیں۔ میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی، تب بھی آپ میرے لیے روٹی کپڑے کی فکر کریں گے۔ مرد کی اسی فکر کا دوسرا نام ازدواجی محبت ہے۔ وہ میرے اتنے قریب آ گئی تھی کہ میں اسے دور نہ ہو سکا۔ اس کی باتوں میں صداقت تھی، اس کی اداؤں میں محبت تھی، اور وہ اپنے آپ کو صرف میرے لیے مخصوص کر رہی تھی، تو میں انکار کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ مجھے آگ اور خون کے دریا سے گزرتے وقت ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو اپنے پیار سے زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو روشن کرتی رہے، وہ میرے ساتھ خطرات میں کود جایا کرے، جب دشمن زخم پہنچائے تو وہ محبت کا مرہم لگاتی رہے۔ میری زخمی زندگی کو ایک نرس کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے گلے لگا لیا کہ اب وہ میری تیماردار بن گئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو مجھے ذرا عقل آئی، اس لیے کہ بڑی دیر تک میں نے ماسٹر یوشے کو بھلا دیا تھا۔ وہ تو میرے نصیب اچھے کے وقت پر عقل آ جاتی ہے۔ میں نے ماسٹر یوشے کے ذہن پر جھانک کر دیکھا تو ایک دم سے چونک گیا۔
وہ کسی طیارے میں سفر کر رہا تھا اور مادام کے ساتھ اسی شہر کی طرف چلا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے اتنی جلدی کوئی گائیڈ مل جائے گا۔ بعد میں اس کی سوچ کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ کسی گائیڈ کا سہارا لیے بغیر ہی چلا آ رہا ہے، جس کے ساتھ مادام جیسی کتیا ہو جو سونگ سونگ کر اس کی منزل کا پتہ اسے بتاتی ہو۔ ایسا شخص بھلا گائیڈ کا کیا محتاج ہوگا؟ ابھی وہ طیارے میں سفر کر رہا تھا، کوئی غیر ملکی طیارہ تھا جو کراچی سے ہوتا ہوا مغربی ممالک کی طرف جا رہا تھا۔ ماسٹر یوشے وقت ضائع کیے بغیر مجھ تک پہنچنے والا تھا۔ میں اس کے ذریعے ایئر ہوسٹس کی آواز سن رہا تھا۔ وہ مسافروں سے اطلاع کہہ رہی تھی کہ ان کا جہاز 1 گھنٹے کے بعد کراچی پہنچ جائے گا۔ یہ اطلاع مجھے بھی مل گئی تھی کہ دشمن بھی مجھ سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ یہاں ٹیکسیوں کی ہڑتال تھی۔ یہ بات ماسٹر یوشے نہیں جانتا تھا، لیکن وہ بہت محتاط تھا۔ کرائے کی ٹیکسی میں بیٹھ کر میرا پیچھا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے پنڈی انٹرکون سے ٹرنک کال کے ذریعے کراچی انٹرکون میں یہ خبر پہنچائی تھی کہ اس کے لیے فلاں وقت ایئرپورٹ پر کرائے کی کار مہیا کی جائے۔ اس نے مجھ تک پہنچنے کے لیے پورے انتظامات کر لیے تھے۔ یہ 1 گھنٹہ میرے لیے بہت تھا۔ اب مجھے وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنانا تھا۔ ماسٹر یوشے مجھ پر قابو پانے کے لیے کس حد تک بے چین ہو گیا تھا، اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے اصول کے خلاف تمام رات جاگتا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا دشمن نہیں آیا تھا جو اسے ایک رات بھی جاگنے پر مجبور کر سکے۔ وہ ایک رات آرام سے سو کر بیل منڈو جیسے اعلی کار کو گوا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے اتنے قریب پہنچنے کے بعد رات کو سونا اور مجھے کھونا نہیں چاہتا تھا۔